الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلى المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضور تاج الشریعہ علم تفسیر اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو. اس سے پیشتر ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اس امید اور یقین پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مستدل فردوس کی حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار دنیا میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پلسرات پر روشنی عطا فرمائے گا. تو پلسرات پر جس سے روشنی چاہیے وہ آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پہلے باؤ سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے پورا بیان تمہید کے اوپر ہی چلا گیا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو کنز الایمان پر ایک صاحب نے اس کے خلاف کی ترجمہ کنز الایمان مناسب نہیں ہے، جن کا نام مولوی امام علی قاسمی رائے پوری کھیری لکھیم پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا قرآن پر ظلم، اور اس میں ٹارگٹ بریلی کے تاجدار امام عشق محبت محافظ اہل سنت جبل استقامت سیدی سرکار اعلیٰ علی رحمت رضوان کو کیا، اور متعدد مقامات پر آپ کے ترجمے کی نشاندہی کی کہ یہ غلط ہے. لیکن یاد رکھے منارے قصر رضا بلند تو کافی ہے، منارے قصر رضا بلند تو کافی ہے. تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو ارے فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، میاں حدائق بخششی پڑھ کے بتا دو. اعتراض کر دیا، لیکن جب سرکار تاج الشریعہ کا قلم اٹھا الحمدللہ ملک سخن کی شاہر، جب سرکار تاج الشریعہ کا قلم اٹھا ان کے اعتراضات پر آپ نے جوابات دینے کی شروع کیے. خدا گواہ ہے، اور جنہوں نے دفاع کنز الایمان رسالے کا مطالعہ کیا ہے برجستہ وہی پکارے گا بندہ کہ اگر کوئی دنیا میں آقا علیہ السلام کے عشق محبت کا جام پلاتا ہے تو وہ خانواد رضا ہے جو جام پلا رہا ہے. ایسے انداز میں جوابات، اتنے حوالے میاں. اب تو کوئی عالم اگر بیٹھ کے سنتا کوئی ان کا ہوتا تو اور مزہ آتا کہ مزے کی بات ہوتی، کیونکہ عالم جب گفتگو کرتا ہے تو عالم کی بات عالم ہی سمجھا کرتا ہے. تو سرکار تاج الشریعہ کا علم کتنا اونچا ہے اس کو کوئی عالم ہی سمجھ پائے گا. سرکار تاج الشریعہ نے کیا گفتگو کی؟ انہوں نے چند مقامات پر اعتراض کیے. پہلا ہی مقام انشاءاللہ پورا بیان اسی پہ چلے گا انشاءاللہ، تو اندازہ لگا لینا سرکار تاج الشریعہ کا علم کتنا بلند ہے. حقیقت میں اختر علم ہے، علم کا چمکتا ہوا ستارہ. جناب والا لکھتے ہیں پہلے اعلیٰ علی رحمت رضوان کا ایک ترجمہ دے کے سورہ احزاب آیت نمبر 45 اعلیٰ علی رحمت رضوان نے اس آیت کریمہ کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب اعلیٰ کا ترجمہ سنیں کرتے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا ہوا بنا کر. یعنی اعلیٰ علی رحمت رضوان نے یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر، اسی پہ مرشی لگی جا کے، لونگی مرشی. اسے میں تکلیف ہو گئی کہ انہوں نے یہ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کہاں سے کر دیا.
अरे शाहिद का तर्जमा तो खाली गवाह के होते हैं, तो इन्होंने हाजिर और नाजिर का तर्जमा कहां से कर डाला। लेकिन याद रखो, पहले आयत करीमा थोड़ा वाज़े कर दो और हाजिर और नाजिर का थोड़ा मतलब वाज़े कर दिया जाए। याद रखो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको भेजा। यहाँ पर हुज़ूर अशरफुल फुक़हा का कौल नजर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा है, और जब अल्लाह ताला किसी को भेजता है तो कितना पावरफुल बनाकर भेजता है। इसका अंदाजा तो नमरूद से जाके पूछो, नमरूद बताएगा कि उसको जान लेने के लिए अल्लाह ताला ने खाली एक मच्छर को भेजा था जो उसको खत्म करने का जो है सामान बन गया। अबराह को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदे को झुरमुट को भेजा था, लश्कर को भेजा था। अंदाजा लगाएं आप, जिसको अल्लाह ताला भेजता है कितना पावरफुल होता है। अरे ये तो चरिंद परिंद हैं, कीड़े हैं, जिनको अल्लाह ताला इतना पावरफुल बनाकर भेज रहा है। अब अंदाजा लगाओ, इससे भी अफजल जो है इंसान है, इंसान उससे ज्यादा पावरफुल होता है। और सारे इंसानों में और तमाम मखलूक में अल्लाह ताला ने जिसको अफजल बनाया है उसी को तो मुस्तफा कहा जाता है। अब सोचो अल्लाह ताला ने कितना पावरफुल बनाकर भेजा होगा। इसलिए अल्लाह ताला आपके पावर का इजहार फरमाता है, महबूब हमने भेजा है, कोई और नहीं भेजने वाला, हमने भेजा है। क्या बनाकर? शाहिदा। आला फरमाते हाजिर और नासिर बनाकर दे। तो हाजिर और नासिर बना के ये अकीदा हमारा है, किसी और का नहीं है, कि मेरे नबी हाजिर और जोर से बोले। अभी वाज़े करूंगा तो भागे भागे फिरेंगे। हमारी किताबों में इसकी वजाहत की गई है सुन्नत वल जमात। उसके बाद बशीर और नजीर का लफ्ज़ है। बशीर खुशखबरी सुनाता और नजीर डर सुनाता, यानी तीन सिफतें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बयान की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बता दिया, जो सब कुछ देख रहा है वो फैसला कर देगा कौन जन्नती है, तो वो खुशखबरी सुना देगा। और जो सब कुछ देख रहा है, मालूम है कौन बुरा कमल करने वाला है, तो वो जो है जहन्नम का डर भी सुना देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने तीन सिफतों का जिक्र फरमाया। अब आ जाइए, यहां पर उसने दो एतराज किए। पहला एतराज उसने ये किया कि नबी के माने तो खबर देने वाला होता है, ये गैब की खबरें देने वाला, ये गैब की खबरें देने वाला। अगर आलिम होता तो मैं पूछ लेता, बे आलिम हो तुमको तो अभी फेले लाजिम और फेले मुताद्दी में फर्क नहीं मालूम। फेले लाजिम हमेशा फाइल पर पूरा होता है, सब्जेक्ट पर उसका काम तमाम हो जाता है, फिनिश हो जाता है। लेकिन जो फेले मुताद्दी होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट और मफूल की भी जरूरत होती है। नबी का माना खबर देने वाला है, तो ये फेले मुताद्दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी खबर देने वाले हैं, तो किस चीज की खबर देने वाले हैं? मफूल भी तो चाहिए। तो आला अली रहमत रिजवान ने उस मफूल को जाहिर फरमा दिया जो लफ्ज़न महज़ूफ है, बता दिया लोगों सुनो, नबी खबर देने वाला होता है, और जिस चीज की खबर देता है वही तो गैब की खबरें हुआ करती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है जो महज़ूफ है। अभी इसमें इंशाअल्लाह ताजुल शरिया का कलाम बाद में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी इसमें जो हाजिर और नाजिर का मतलब आया, का हाजिर और नाजिर है, का शाहिद का माना तो गवाह होता है। ये हाजिर और नाजिर अपनी तरफ से अकीदा गढ़ लिया और अपने हिसाब से कुरान का तर्जुमा कर दिया। लेकिन जब ताजुल शरिया ने दलाइल दिए तो ऐसा लगता था कि अब सोचो, आला हजरत कैलूला के वक्त तर्जुमा कुरान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कैलूला करने के वक्त बगैर मुताले के और आया तर्जुमा कुरान, बगैर उसके बेधड़क जबान से निकल रहा है। सोचो, जिसकी जबान से बेधड़क ऐसा जुमला निकलता है जो सहाबे कराम की तफसीर की तर्जुमानी किया करता है, उसके इल्म का अंदाज लगाएं आप। अब आ जाइए, हाजिर नाजिर को डिफिनेशन करूं, वजाहत करूं क्या है वो। उसके बाद थोड़ा से ताजुल शरिया ने कैसे बताया कि शाहिद कल हकीकी माना गवाह होता है, लेकिन मुफस्सिरीन ने कैसे हाजिर नाजिर लिया, मुफस्सिरीन ने कैसे लिया। और जब मुफस्सिरीन ने ले लिया तो मुफस्सिरों के पैगाम को तो बरेली के ताजदार ने हमें पहुंचाया। उन्होंने कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? तुमने खाली बरेली के ताजदार को टारगेट ना किया,
बल्कि बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा का नाम लेकर बहुत सारे मुफस्सिरीन और साहिब असहाब लुगत के ऊपर टारगेट कर दिया है। अब देखे पहले हाजिर नाजिर का मतलब बड़े ठंडे दिमाग से ये लोग कहेंगे हाजिर नाजिर मतलब हर जगह मौजूद। ये मतलब होता ही नहीं बाबा, ये मतलब होता ही नहीं बाबा, हर जगह मौजूद किसने कह दिया? हासिल का मतलब क्या होता है? हमारी किताब हुजूर फकीह मिल्लत मेरे जो दादा उस्ताद लगते उनकी किताब बुजुर्गों के अकीदे सफा 315 उठाकर देख लो, उसके अंदर हासिल नासिर का जो मतलब समझाते हैं, मैं इसको अपने अंदाज में समझाता हूं। ये बताएं मियां, मैं यहां मेंबर पे बैठा हूं, कोई आदमी आ जाए बोले इमाम साहब हाजिर है दरवाजे पे, आप क्या कहेंगे? हाजिर है कि गायब है? जोर से बोले। अरे मियां झूठ बोल रहे हैं आप, हम तो मेंबर पे बैठे हैं, दरवाजे पे हाजिर है क्या? लेकिन आप कह रहे हैं हाजिर हमको वहां तक, क्यों? इसलिए कि है इमाम साहब मेंबर पर, लेकिन एक लम्हे में पहुंच जाएंगे दरवाजे पर। तो जहां तक इंसान एक लम्हे में पहुंच जाता है वहां तक उसको हाजिर कहा जाता है। वहां तक उसको क्या कहा जाता है? कहां तक? जहां तक कितनी देर में पहुंच जाए? एक लम्हे में पहुंच जाए वहां तक उसको हाजिर कहा जाता है। कामिया बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है, दरवाजे पे कॉल बेल बजी, कहा जनाबे वाला घर में हाजिर है। वो एकदम आखिरी कमरे में लेटे हुए थे, नौकर कह रहा है हाँ जनाबे वाला हाजिर है, देखो इतना बड़ा महल है, आखिरी कमरे में हाजिर है, लेकिन नौकर कह रहा है दरवाजे पे हाजिर है। क्यों? कहा इसलिए कि है तो आखिरी कमरे में, लेकिन हम जब चाहेंगे एक लम्हे में यहाँ पर आ जाएंगे, मिनटों सेकंडों में यहाँ पर आ जाएंगे। तो जहां तक इंसान एक लम्हे में पहुंचता है वहां तक उसको हाजिर कहा जाता है। कहा मियां ये दुनिया का कानून है, अब आओ मुस्तफा की बारगाह में, मेरा नबी है जलवागर मदीना तैयबा में, लेकिन जब चाहता है जहां चाहता है एक लम्हे में वहां पहुंच जाया कर। जहां तक जो पहुंच जाए एक लम्हे में वहां तक वो हाजिर होता है। अरे ये खाली हम लोग नहीं कहते पहुंच जाए, नादान हम तो कहते हैं कि मिलाद मुस्तफा में आका तशरीफ लाए तो आका का करम, तशरीफ लाए तो आका का, अरे हम लोग तो करम मानते हैं, लेकिन तुम्हारी शैतानियत। माजी करीब में जाके देखो शहर अजीज में, शहर अजीज में मामला हुआ, बोले आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहा कि अरे हुजूर आए तो झाड़ू लगा के गए, माज़अल्लाह। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? अरे भाई आप लोग कुछ याद रखा करें, हम लोग बहुत याद रखते हैं ये सब चीजें। और किन्होंने कहा था हमको सब मालूम। हाँ माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा नबी जिंदा है, जहां चाहता है वहां पहुंच जाता। ये आका का करम है, जहां चाहे। और जो एक लम्हे में जहां तक पहुंचता है उसको क्या कहा जाता है? वहां क्या कहा जाता है? अरे कहा मेरा नबी है मदीना तैयबा के अंदर, लेकिन जब चाहता है जहां चाहता है तशरीफ ले जाता है। कहा पूरी दुनिया में, कहा पूरी दुनिया में आता है और पूरी दुनिया से जाता है। कहा जब पूरी दुनिया में आता जाता है तो पूरी दुनिया में जब एक लम्हे में मेरा नबी आ जा रहा है तो पूरी दुनिया में मेरे नबी को हाजिर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हाजिर कहा जाएगा। आएगा जाएगा, अल्लाह ताला आने जाने से पाक है, इसलिए अल्लाह समी बसीर है, हाजिर नहीं है। हाजिर उसे कहते जो एक लम्हे में आता जाता हो। क्या करता हो? जोर से बोलिए। आता, अल्लाह ताला आता जाता है क्या? अरे जिधर देखो अल्लाह का जलवा नजर आता है। बिशर हाफिज से पूछो वो बताएंगे। कहा लोगों ने हुजूर आप पैर चप्पल पहन के चलते नहीं है, बहाना पैर पढ़ना पैर चलना, चप्पल पहन के नहीं चलते। हदीस पाक में आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, आका फरमाते जब तक बंदा चप्पलों को पहने रहता है तब तक वो सवारी पर चला करता है। का बढ़ना पैर चलते। बिशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे कैसे मैं चप्पल पहन लो, अरे जिधर देखता हूं उधर तो मुझे जलवा खुदा नजर आता है, खुदा का जलवा नजर आता है, इसलिए आता जाता। इससे अल्लाह ताला पाक है, जब इससे पाक है तो कहा हाजिर वो होता है जो एक लम्हे में आता। अच्छा बाहर निकलना नमाज के बाद आसमान की तरफ ऐसे देखना, आसमान दिखेगा कुछ और दिखेगा? जोर से बोलिए।
جانتے ہیں زمین سے آسمان کے درمیان کتنا ڈسٹینس سے فاصلہ ہے؟ 500 سال. مشکات کے حدیث سے پاک ہے. کتنے سال؟ اب سوچو ہم امتی ہیں، ارے ہم امتی کے ساتھ ساتھ اگر کافر بھی دیکھیں تو ایک لمحے میں 500 سال کی مسافت کو دیکھ لیتا ہے. اب اندازہ لگاؤ جب کافر وہاں تک دیکھ رہا ہے تو وہاں تک اس کو دیکھنے والا ناظر کہا جائے گا. کہا میرا نبی ہے مدینہ میں لیکن پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں ناظر کہا جاتا ہے. اس میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں. تو حاضر و ناظر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بول لو سبحان اللہ. ہاں یہ حاضر و ناظر کا مطلب. اب جناب نے جو اعتراض کیا دیکھیں، اب پھر سرکار تاج الشریعہ کا فیضان دیکھیں. جناب نے اعتراض کیا کہ شاہدہ، شاہد کے معنی ہوتا ہے گواہ. خود نکاح کے ٹائم پہ لیکن شاہد وکیل بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو شاہد کے معنی بولے گواہ. تو یہ حاضر و ناظر کیسے امام احمد رضا نے کر دیا؟ تو اب سرکار تاج الشریعہ کا قلم اٹھتا ہے اور فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. امام احمد رضا کا قلم جو بولتا ہے، امام احمد رضا کی زبان سے جو نکلتا ہے تو وہ کلام اپنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ولیوں کی ترجمانی ہوا کرتی. سب سے پہلے فرماتے تو لغت جا کے مطالعہ کرو قاموس کا. تمہارے یہاں لغتیں بولتے عربی ہم بہت جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں. کیا جانتے؟ عربی جانتے تو اعتراض ہی نہ کرتے. عربی آتی نہیں. دیکھو تاج الشریعہ کیسی عربی دانی، سبحان اللہ. دیکھیں چند مثالیں پیش فرماتے ہیں، شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے لیکن اگر کوئی عالم سن رہا ہوگا، اس کے جو کانوں میں کھوٹ نہ ہوگا اور وقر نہ ہوگا تو برابر وہ سمجھ جائے گا. سرکار تاج الشریعہ پہلے لغت سے مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں شہیدہ و مشہد. کہا جاتا ہے شہیدہ و شہیدہ مطلب وہ حاضر ہوا. عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ شہیدہ، وہ حاضر ہوا. شہیدہ یہ ورب ہے اور شاہد یہ ناؤن ہے. شہیدہ کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ہے اور اسی سے بنا ایک لفظ کیا ہے؟ شاہد ناؤن ہے. مطلب شہیدہ وہ حاضر ہوا، شاہد حاضر ہونے والا. شہیدہ حاضر ہوا اور شاہد کا معنی کیا ہوا؟ حاضر ہونے والا. آگے فرماتے کہا جاتا ہے عربی لغت میں شہیدہ لزید بکذا کہ فلاں آدمی نے زید کے لیے گواہی دی اور گواہی دینے کے لیے حاضری شرط ہے. گواہی دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ حاضری شرط ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال یہ دے. ہاں پہنچ گئے کوڑ میں اور جناب والا جو آن دا اسپاٹ جو موجود نہیں تھا وہ کہتا ہے جب وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا نا تو میں اس کی گواہی دیتا. جج پوچھتا ہے تو وہاں تھا؟ بولتا نہیں تھا. بول بھاگ میں اٹھا کے تجھے جیل میں ڈلوا دوں گا. ایسے ہی نہ ہوگا. تو جو وہاں حاضر رہے اس کی بات مانی جائے. اندھا کہے، اندھا یہ کہے کہ میں جج صاحب میں نے سب دیکھا ہے، تو جج کیا کہے گا؟ پہلے تو اپنے کو دیکھ لے، دوسرے کو بعد میں دیکھنا. اپنے کو دیکھ. اندھا ہے تو جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے حاضر ہونا اور دیکھنے والا ناظر ہونا ضروری ہے. اب آگے اور فرماتے سنیں، فرماتے الشہید والشاہد. کہا جاتا ہے شہید اور شاہد کس کو کہتے ہیں؟ الامین فی شہادت. اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو گواہی کا حق ادا کرے، گواہی میں امانت دے. والذی لا یغیب عن علمہ شیء. شاہد اور شہید اس کو کہا جاتا ہے جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو. جس کے علم سے کوئی چیز غائب، جس کے علم سے کوئی چیز غائب، ہمیں غائب نہ ہو تو دیکھ رہا ہو تبھی تو ہوگا. جس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہ ہو، مطلب کھلی ہو، وہ دیکھ رہا ہو تو نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نازل ہوا کہ نہیں؟ جب دیکھ رہا ہو اور حاضر ہوا کہ نہیں موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں آگے والقتیل فی سبیل اللہ. شہید کو شہید کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. کہا کیوں؟ لأن ملائکۃ الرحمت تشہدہ. اس لیے کہ شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہو جاتے. کیا لفظ استعمال کیا؟ لأن ملائکۃ الرحمت تشہدہ. لفظ تشہدہ قابل غور ہے. رحمت کے فرشتے تشہدو ہو اس کے پاس گواہ نہیں بن جاتے بلکہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو کہا جیسے تشہدو ورب کا معنی حاضر ہونا ہے تو ویسے ناؤن کا معنی بھی.
سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا باؤنس ہوا، اور انشاءاللہ بھی علم تھوڑا پختہ اور ہوتا جائے گا تو آگے اور بات سمجھتی جائے گی۔ جو بچے اسکول پڑھے بہت تیزی میں سمجھ گئے، بریک توڑنا، بریکر توڑنے والا، بریک زور سے بولے نا بابا، بریک بولے تو توڑنا، بریکر توڑنے والا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا نا؟ آ جاؤ۔ شہیدہ حاضر ہوا، شاہد حاضر ہونے تو سمجھ میں آیا؟ آیا؟ تو کہا ویسے یہ لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ تَشْهَدُهُ، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس شہید کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہا جب تشہدو کا معنی حاضر ہونا ہوتا ہے تو اسی سے لفظ شاہد بن رہا ہے، اس کا معنی بھی حاضر ہی ہوگا، اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ حاضر ہی ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ شُهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سارے فرشتے اس کے لیے جنت کے گواہ بن جاتے ہیں، جنت کے کیا ہو جاتے ہیں؟ گواہ ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں، سنیں وَلِأَنَّهُ مِمَّن يَسْتَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جو امتیں گزر چکی ہیں روز محشر تمام امتوں کے یہ شہید گواہ بن جائیں گے، سب گواہ بن جائیں گے۔ اور آگے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اور بہت ساری وجہ نقل فرمائی۔ آگے جو جملہ ہے وہ قابل غور، کہتے ہیں لِسُقُوطِهِ عَلَى الشَّاهِدَةِ، شاہدہ کہتے ہیں زمین کو، لِسُقُوطِهِ عَلَى الشَّاهِدَةِ أَيْ الْأَرْضِ، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین پر اس کا بدن گر جاتا ہے، جیسے شہید ہوتا ہے گر جاتا ہے، بظاہر گرتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جو چیز گرتی ہے وہ گرا نہیں کرتی، وہ تو بلند ہوتی ہے۔ سر رب کی بارگاہ میں گرتا ہے لیکن بلندی حاصل کرتا ہے، ایسے ہی بدن رب کی بارگاہ میں گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ قابل غور ہے وہ یہ ہے اور لِأَنَّهُ حَيٌّ عِندَ رَبِّهِ حاضر، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے، حاضر، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر ہے۔ تو شہید اور شاہد کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، شہید کو اسی لیے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو شہید کا معنی کیا ہوگا؟ کلیئر ہوا کچھ؟ کیا ہوا شاہد کا معنی؟ زور سے بولیے نا یار، زور سے بولیے، ایک دم ایسے زور سے بولے کہ کان کا کھوٹ باہر نکل کے آ جائے۔ بولو شاہد کا معنی حاضر، شاہد کا معنی حاضر ہو گیا۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے ہے۔ اب آؤ، خود لغت میں جملہ کہا جاتا ہے، یہی شہیدہ سے بنا ہے، مشہود، مشہود جمعہ کے دن کو مشہود کہا جاتا ہے۔ خود حدیث پاک میں آیا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنه يوم مشهود تشهده الملائکہ وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال وقلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ونبي الله حي يرزق، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجمعہ۔ حدیث پاک میں آیا، حتی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن خالی مت بیٹھا کرو، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، آقا فرماتے جمعہ کا دن آ جائے تو تم لوگ مجھ پر خوب درود و سلام پڑھو، درود پڑھا کرو، صلاۃ پڑھا کرو۔ اس کے بعد کیوں؟ سوال یہ اگر کوئی عالم ہوگا تو فوراً سمجھ جائے گا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، آقا فرماتے اس لیے کہ یوم مشہود ہے۔ کہا یوم مشہود کیا مطلب؟ تو آقا علیہ السلام خود آگے فرماتے ہیں تشہدہ الملائکہ، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر آ جاتے ہیں۔ تو تشہدو کا معنی حاضر آتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ ارے جب ورب کا معنی تشہدو، اس کا معنی حاضر ہونا ہو رہا ہے جناب، تو اس ورب سے جو ناؤن بنتا ہے اس ناؤن کا معنی بھی وہی ہوگا جو ورب کا ہوتا ہے کہ فرشتے حاضر آتے ہیں۔ تو جو تشہدو سے بنے گا شاہد کا لفظ، اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ کیا معنی ہوگا؟ حاضر۔ اس کے بعد صحابی پہنچ بیٹھے، آقا خود فرماتے سنو، آقا آگے فرماتے ایک جملہ بڑا پیارا ہے، حضور فرماتے وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، تم میں سے جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے جمعہ کے دن حتی
उरदत आलिया, आका फरमाते मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। जज बैठा होता है, बढ़िया एकदम हाथ वाथ सब है उसको, लेकिन एक पेशकार होता है अदालत में, होता है कि नहीं होता है, वो पेश करता है। जज साहब का रुतबा इतना बुलंद, उठा नहीं सकते हो, अरे उठा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन डिग्री बहुत जबरदस्त है। कहा डिग्री है तो वो हिलेंगे नहीं, कहा हिलेंगे डुलेंगे सब, लेकिन उठाना पहुंचाना ये उनका काम नहीं हो गया। अब उनका काम ये कि सीधे से देखते रहे कौन क्या पेश कर रहा है। इसलिए आका फरमाते लोगों सुनो, मेरी डिग्री कितनी बुलंद है, मेरा स्टेटस कितना बुलंद है। तुम में से जो मुझ पर दुरूद जुमा के दिन पढ़ता है, तारीख भी नहीं होने पाता, मेरी बारगाह में उसका दुरूद पेश कर दिया जाता, फारिग भी नहीं होने पाता। क्या नहीं होने पाता? यानी पढ़ता ही रहता है, दुरूद रब की बारगाह, आका की बारगाह में पेश हो जाता है ना। अब सोचो जब पढ़ते ही रहो हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए तो मकबूलियत यही पे, यही तो है मकबूलियत। और बहरहाल तो शाहिद का माना हाजिर हुआ कि नहीं हुआ? तो जोर से बोल लो यार, हाँ एकदम मसल के बोलना चाहिए, हाजिर, हाँ ऐसे। शाहिद का माना हाजिर, अब क्लियर हुआ का। और जरा चलो को और देखते हैं, शाहिद का माना हाजिर, कयामत के दिन को भी मशहूद कहा जाता है, क्योंकि सारे लोग वहां हाजिर जाएंगे। अरफा के दिन को भी मशहूद कहा जाता है, मशहूद शाहिद इसी से बना है, दोनों क्या है मुश्तक है। फर्क इतना है कि मशहूद इसमें मफऊल है और शाहिद इसमें फाइल है। हर आदमी ये फर्क नहीं समझेगा। अगर ग्रामर का कोई जानकार बैठ जाए तो उसको मालूम हो जाएगा कि बरेली वालों को ग्रामर कितना आता है, तो मालूम हो जाएगा ग्रामर कितना जबरदस्त है। कमाल ये नहीं कि अरबी बोल लो, कमाल ये कि ग्रामर समझ लो, है बेसिक नहीं आता। अब बहुत बड़े बन गए, डिग्री लेके क्या फायदा अगर बेसिक मजबूत नहीं है। और बेसिक अगर मजबूत करना है तो आओ बरेली के ताजदार की बात, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बचा थाने वाले। और आगे देखो ग्रामर में अरबी में एक लफ्ज और कहा जाता है, कहते हैं अल-मशहदा का, अल-मशहदा का मतलब कहा महज़रुन्नास, मशहदा जहां लोग हाजिर जाते हैं, जहां लोग हाजिर होते हैं उस जगह को मशहदा कहते हैं। मशहदा ये शहदा से बना है, तो जहां लोग हाजिर होते हैं उसको मशहदा कहते हैं, शाहिद से बना है। तो मालूम ये हुआ कि जहां शहदा है, जहां शाहिद है, वहां पर हाजिरी लाजमी हो। हाजिर क्या है? अब आओ कुरान से थोड़ा ताजुल शरिया ने दलील पेश फरमाई। ये तो लुगत हो गई, लुगत बोले अरबी बहुत आती है, अरे अरबी तुमको क्या आती है, आओ ताजुल शरिया क्या अरबी के दरिया बहा रहे हैं, अरबी के दरिया बहा रहे हैं। ये ग्रामर से आपने गुफ्तगू की, अब ग्रामर से साथ साथ कुरान की आयत आ जाए तो क्या कहना, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। देखो ग्रामर से अगर कोई आदमी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके कुरान उठाकर खोल करके देखे, और किसी आलिम के गिरेबान को पकड़ के, मैं तो कहूंगा तो आज सोया हो तो उठ हिला डुला के चल कुरान खोल के देख। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 185, अल्लाह ताला फरमाता है रोजे के हवाले से, फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, अल्लाह ताला फरमाता है शहिदा जो रमजान के महीने में हाजिर रहा उसको रमजान के रोजे रखने पड़ेंगे। तो मालूम ये हुआ कि शहदा का माना हाजिर है, तो मालूम ये हो गया जो शहदा का माना हाजिर हो गया तो जो शहदा से लफ्ज बना है शाहिद, उसका माना भी हाजिर हो गया, है ना। शहीदा शहीदा फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, रमजान के महीने की गवाही दे तो वो रोजा रखे, नहीं रमजान के महीने में जो हाजिर है उसको रोजा रखना पड़ेगा। एक दिन बिफोर चल रहे अरब के लोग, कहा जब बिफोर चल रहे हैं वहां से रमजान में उम्रा करने गया, लाने नहीं करने गया, और करके आया तो कहा वहां एक दिन पहले चांद निकल गया। आया हिंदुस्तान में, कहा यहाँ तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो कहा क्या करने का, तो कहा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा, वहां था वहां रमजान का महीना पा लिया, वहां रोजा रखना पड़ेगा। अब यहां पर आया है अभी रमजान का महीना चल रहा है और अल्लाह फरमाता है फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा, जो रमजान के महीने में हाजिर हुआ उसको रमजान के रोजे रखने पड़ेंगे। तो वहां भी रखो और यहां भी। क्यों? शहीदा का माना क्या है? हाँ क्या है शाहिद का माना? हाजिर, ऐसे बोले हाजिर। और देखे कुरान की आयत, और कुरान की आयत एक मकाम पर आया, रब फरमाता है सूरह नूर आयत नंबर 2,
بڑی لمبی آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ سے پہلے مسئلہ بھی ضمن سن لیں. مسئلہ یہ ہے اگر بادشاہ اسلام ہو اور کوئی آدمی بدکاری کر لے, زنا کا ارتکاب کر لے, یا کوئی خاتون سے یہ کام ہو جائے, اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کو پتھر مارا جائے گا, پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا. یہی وجہ کہ ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے زنا کا اقرار کیا تھا 3 بار. مصطفیٰ نے تینوں بار چہرہ پھیر لیا. آخر میں فرمایا ماعز کو لے جاؤ, یہ شادی شدہ ہے, ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو. صحابہ نے پتھر مارا یہاں تک کہ ان کے بدن سے روح نکل گئے. تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ارے میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ پہ اللہ اس کے رسول کو بھی فخر ہے نا. تو شادی شدہ ہو تو پتھر ماریں گے, اور کمارے ہو تو 100 کوڑے لگے ہوئے. کتنے کوڑے؟ یہ کوڑے نہیں چابو, بڑا والا کوڑا چمڑی ادھیر کے رکھ دے گا, خطرناک کوڑا پڑے بادشاہ اسلام ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زنا کرنے والے مرد و زن اگر زنا کا ارتکاب کر لے اور شرعی اعتبار سے ثابت ہو جائے وہ شادی شدہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا لگایا جائے. اور کوڑا لگانے میں کوئی یہ نہ دیکھے میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. آقا فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأخذکم بہما رافت فی دین اللہ. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کے دین میں تمہارے اندر نرمی نہ آنے پائے, سختی ہی رہے, نرمی ذرا بھی نہیں ہونے پائے. اب اندازہ لگاؤ جب آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی بندہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے, اس کو کوڑا لگایا جا رہا ہے, وہاں پہ نرمی نہیں ہو رہی ہے. ارے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ آقا کا گستاخ ہو جائے. جب وہاں پہ سختی کی جائے گی تو وہاں نرمی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اس گناہ میں نرمی نہیں ہے کیونکہ دین کا معاملہ ہے. کہ اس گناہ سے بڑا یہ ہے کہ آدمی کا ایمان جاتا رہے, ایمان چلا جائے, نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے, صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے. بندہ اس میں تو اور ذرا بھی نرمی نہیں ہوگی. آگے اس کے بعد جب کوڑا لگایا جائے تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان کو کوڑا لگایا جا رہا ہو تو مومنوں کا ایک گروہ حاضر ہو جائے. مومنوں کا ایک گروہ کیا ہو جائے؟ تو اس میں لفظ کیا آیا؟ وَلْيَشْهَدْ. کس سے آیا؟ اسی سے بنا ہے. کہا وَلْيَشْهَدْ کا معنی حاضر ہو جائے, ایک گروہ حاضر رہے وہاں جو سزا مل رہی ہے. تو کہا وَلْيَشْهَدْ کا معنی حاضر ہو گیا, اسی سے تو شاہد بن گیا ہے, اسی سے شاہد بن گیا. جب وَلْيَشْهَدْ کا معنی حاضر ہو گیا تو شاہد کا معنی بھی کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آئے نا. اور آگے دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں, اور یہ میں کیا بتا رہا ہوں, یہ سرکار تاج الشریعہ کا قلم بول رہا ہے. کتنی نظر ہے, سوچو مفسرانہ شان کتنی زبردست ہے. ہم تو خالی یہ سمجھتے خالی ایک پیر صاحب کا نام تھا. ارے حقیقت میں پیر اگر کسی کو دیکھنا تھا تو خدا کی قسم پیر تو وہی ہوتا ہے جسے دیکھو خدا یاد آتا ہے. میرے سرکار تاج الشریعہ کا وہی مقام تھا. اللہ نے علم سے بھی مالا مال فرمایا, علم دنیاوی تھا اور علم لدنی بھی اللہ نے عطا فرمایا. اور بہت ساری آیتیں ہیں. اس کے بعد تو شہدا, یہ ورب ہے, فعل ہے, اس کا معنی کیا ہوا؟ حاضر ہوا. کیا معنی ہوا؟ اسی سے بنا شاہد. اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو قرآن کی آیتیں ہو گئی. اب ذرا تفسیر میں تاج الشریعہ ہم کو پہنچاتے ہیں. تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں, شاید تھوڑا گاڑھا تو نہیں ہو رہا یار, تھوڑا علم لگ رہا ہے بیان تھوڑا گاڑھا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں پہ غنودگی طاری بھی ہو رہی ہے. ہم لوگ واقعاتی لوگ ہیں نا, کرامت سن کے نعرہ مارنے والے لوگ, صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے اصل کرامت یہ ہے, اصل کرامت یہ ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم انبیاء کا وارث ہے. تو معلوم یہ ہوا اصل کرامت اور بزرگی یہ نہیں کہ دکھا دیا جائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل کرامت اور بزرگی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نیابت و وراثت کا حق ادا کر دیا جائے. تو یہ حق ادا ہو رہا ہے وراثت کا, یہ حق ادا ہو رہا ہے نیابت کا, یہ حق ادا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی خلافت کا, یہ حق ادا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی محبت اور عشق و مسرت کا.
دیکھیں اس کے بعد تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہیں سے ظاہر ہے کہ حاضر شاہد کا اسلامی معنی ہے. کیا ہو گیا؟ اسلامی معنی ہے. قرآن کی آیت آ گئی لغت. اب ذرا مفسرین کی بات بھی دیکھتے ہیں. مفسروں کا قول سناؤ, جھوم جھوم کر درود پاک اس سے پہلے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی کبھی لگتا ہے گھڑی بند ہو جانی چاہیے, ٹھہر جا. مجھے خود لگتا ہے کچھ بولا ہی نہیں ہے, اتنا ٹائم ہو گیا ہے. بہرحال اب زیادہ تیزی میں بھاگوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنا ہی علمی گاڑھا ہو جا رہا ہے تھوڑا سا, ہے نا, دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہے. سنتے رہیے سنتے رہیے. پتھر پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے, لیکن باوڑی اور کنویں پہ دیکھنا, جو رسی ڈالی جاتی ہے یا جو مٹکا جہاں پہ رکھا جاتا ہے یا جو پانی جہاں پہ گرتا ہے, روز گرتا ہے روز گرتا ہے, کنٹینیو گرتا رہتا ہے, ہوتا ہے پتلا. پتھر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن روز گرتا ہے اور روز گرنے کے بعد پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے. سمجھے نا. تو روز سنتے رہیے علمی گفتگو. آج نہیں کل تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا, ہے نا, آئے گا نا انشاءاللہ. ہمیں جو اہل سنت ہوتا ہے وہی تو جانکار ہوتا ہے میاں. جو اہل سنت نہیں وہ کہاں سے جانکار ہوگا؟ وہ تو نیم حکیم خطرے جان, نیم اللہ خطرے ایمان ہوگا. خطرے ایمان, ایمان کو برباد کر ڈالے. دیکھیں اب پہلی تفسیر تاج الشریعہ فرماتے میاں امام علی صاحب قاسمی سنیے, آپ نے اپنا آپ کا جو مبلغ علم ہے بقا بیضاوی شریف فرماتے ہیں, بیضاوی اٹھا کر دیکھو, مولوی کے لیے سلیبس میں داخل ہے, عالم کورس میں آخری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر تاج الشریعہ نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائے کہ شاہد کا معنی حاضر ہے, شاہد کا معنی ناظر ہے. خود فرماتے ہیں قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِن كَانَتْ لَهُمْ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَانَ الرَّقِيبُ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِمْ أُدِّيَ بِعَلَى. چنانچہ امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو پہلے سن لے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے امت محمدیہ, ہم نے تم کو افضل امت بنایا. کیوں افضل امت بنایا؟ کہا ساری امتوں پر گواہ ہو جانا. چنانچہ تفسیر بخاری کے اندر موجود ہے, بخاری کتاب التفسیر کے اندر کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری امتیں حاضر ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے, تم لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, تم لوگوں نے اپنے نبی کی بات کیوں نہیں مانی, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ ساری قومیں جو شریر قومیں ہیں یہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. رب کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جھوٹ مت بولو, اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی جب عادت پا جاتی ہے تو آدمی مسجد میں بھی جھوٹ بولتا ہے, مدرسے میں بھی جھوٹ بولتا ہے, رب کی بارگاہ میں جائے گا وہاں بھی جھوٹ بولے گا. دیکھو بولنے کوئی نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بلائے گا, اب پیغمبر میں نے تم کو تو بھیجا تھا. دیکھو اللہ کو معلوم ہے, سب معلوم ہے, پھر بھی پوچھ رہا ہے. اگر یہ قاعدہ بن جائے کہ پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہ نادان اللہ کو کیا کہیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, پھر بھی پوچھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو امت محمدیہ کی اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان معلوم ہو جائے. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو صاحب رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں آئے بلانے والا. انبیاء کو بلائے گا, نہیں گئے تھے انبیاء کرام کہیں گے مولا گئے تھے, ڈرایا تھا نہیں سدھرے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی گواہ ہے, کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کرام کہیں گے مولا ہمارے گواہ امت محمدیہ, یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت محمدیہ آئے گی اور کہے گی مولا انبیاء نے سچ کہا. تو دوسری قومیں کھڑی ہو جائیں گی, مولا یہ لوگ تو تھے بھی نہیں, مولا یہ لوگ تو تھے بھی نہیں, یہ کیسے گواہ بن گئے, کیسے گواہ بن گئے؟ تو اور لوگ ہوتے تو شرارت کر دیتے,
کیونکہ ان کے یہاں قاعدہ ہے کہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ شریعت بنے نہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کہیں گے مولانا ہم تو موجود نہ تھے لیکن میرا نبی موجود تھا، میرے نبی نے بتایا، سارے نبیوں نے تبلیغ فرما دی ہے، ہم اپنی نبی کی زبان سن کر تیری بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور آقا فرمائیں گے مولا میری امت سچ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت محمدیہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، کیوں؟ کہا لوگوں پہ گواہ ہو جانا، لوگوں پہ کیا ہو جانا؟ گواہ ہو جانا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا نبی تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، کہا تمہارا نبی تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اب دیکھو وہ آیت کریمہ امام بیضاوی کا فرمان، امام بیضاوی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ، فرماتے یہ گواہی اگرچہ امت محمدیہ کے لیے ہے، اگرچہ اہل ایمان کے لیے ہے، لما كان الرسول علیہم كالرقیب المہیمن، فرماتے ہیں لیکن جب میرا نبی ایسا ہو گیا، میرے نبی کی شان یہ ہو گئے کہ امت کے وہ رقیب اور نگہبان ہو گئے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا علیکم کے ساتھ ادیا بعلا، اللہ کے ساتھ متعدی کر دیا، تو اب رقیب مانے نگہبان ہوتا ہے، اور نگہبان وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا حضور کو؟ رقیب، کیا؟ رقیب کا معنی نگہبان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ۔ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں میرا نبی رقیب ہے، مطلب پوری امت کو دیکھ بھی رہا ہے، جب چاہ رہا وہ حاضر بھی ہو رہا۔ قاضی بیضاوی کی تو سن لو آگے ایسے ہی تفسیر نصفی کے حوالے سے یہی لکھا کہ تفسیر نصفی کے اندر بھی یہی ہے۔ اور آؤ بحمد اللہ آگے بڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا، تفسیر کبیر کے حوالے سے ترکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، کہتے دیکھو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی جن کی بڑی شان بڑا مقام ہے، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں وَالثَّالِثُهَا، تیسری تفسیر وہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھ کے سنائی، تیسری تفسیر انہ شاہد فی الدنیا بحوال الآخرۃ من الجنۃ والنار والصراط والمیزان، فرماتے ہیں کہ حضور گواہ ہیں دنیا میں آخرت کے احوال، جنت جہنم صراط اور میزان کے، حضور گواہ ہیں دنیا میں ان چیزوں کے، وشاہد فی الآخرۃ بحوال الدنیا من الطاعۃ والمعصیۃ والصلاح والفساد، اور فرماتے ہیں اور آخرت میں گواہ ہیں دنیا کے احوال کے، آخرت میں دنیا کے احوال کی گواہی دیں گے، فرما برداری کی، نافرمانی کی، اچھائی کی، برائی کی، سب کی گواہی دیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ حضور دنیا میں بھی گواہ اور آخرت میں بھی گواہ، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر اور ناظر ہوتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ امام فخر الدین رازی نے بتا دیا کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاضر اور ناظر بنا دیا۔ تاج الشریعہ فرماتے خالی ہم پر اٹیک نہیں ہوگا، یہ اٹیک امام فخر الدین رازی پر بھی ہو جائے، یہ اٹیک امام احمد رضائی پہ خالی نہیں ہوگا، امام بیضاوی پر بھی ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھے سرکار تاج الشریعہ، الحمدللہ جب سرکار تاج الشریعہ، اللہ اکبر، جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مشتاق کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سوچے پوتا قلم اٹھا رہا ہے، اسی لیے پردہ فرمانے کے بعد اپنے بیگانے سب پکار اٹھے، وارث علوم اعلیٰ حضرت سب پکار اٹھے، اپنے بیگانے سب نے یہی کہا، یہ ہے سرکار تاج الشریعہ۔ دیکھیں قلم اٹھ رہا ہے، فرماتے سنو میاں معترض بہادر، علامہ طاہر مجمع بحار الانوار میں لکھتے ہیں اس قرآن یہ حدیث کے تحت انا فراتم فانا شہید کی توجیہ فرماتے ہوئے کہ آقا فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے اشہد علیکم باعمالکم، اے میری امت میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، میں تمہارے اعمال کا کیا ہوں؟ ارے تو خالی امت خالی آقا کی ظاہری زندگی میں تھی کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے، سارے اعمال کے گواہ کون ہیں؟ ارے زور سے بول دو یار دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کے اعمال کے گواہ کون؟ حضور خود فرما رہے میں گواہی دوں گا تمہارے اعمال کی، فَإِنِّي بَاقٍ مَعَكُمْ،
تو گواہی دوں گا تو ایسا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ باقی رہوں گا، میں تمہارے ساتھ باقی رہوں گا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، اور جب مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے ساتھ باقی رہوں گا تو مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ میں باقی رہتا ہے وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے نا۔ اسی لیے تو فقہا فرماتے ہیں جب کسی خالی گھر میں جایا کرو تب بھی سلام کیا کرو۔ خالی گھر ہے، کوئی نہیں ہے، تب بھی جاؤ تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ سلام کرو۔ خالی گھر ہی میں تو اپنا فائدہ ہے، بھرے ہوئے گھر میں تو یار سلام کا جواب ملے گا، نیکیاں مل جائیں گی، لیکن آقا کی زبان سے نکلے کمال یہ ہے، سبحان اللہ۔ خالی گھر میں جاؤ، فقہا فرماتے تو ابھی سلام کرو، اس لیے کہ اگرچہ کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، تو میرے نبی کی روح تمہارے سلام کا جواب دے دیتی ہے۔ فائدہ ہے ہمارا میاں، کر لینا چاہیے سلام۔ اور ایسے ہی دیکھیں آگے فرماتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کہ دیکھیں اسی تفسیر میں، تفسیر علامہ طاہر مجمع بحر العلماء میں فرماتے والشاہد من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه يشهد الانبیاء بالتبلیغ ويشهد على امته، اور اس کے بعد فرماتے او بمعنى الشاہد الحال كأنه الناظر الیہا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام شاہد ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی روضے محشر سب کی گواہی دیں گے، اور دوسری حضور کو گواہ اس لیے شاہد اس لیے کہا جاتا ہے بمعنى الشاہد الحال، کیونکہ وہ احوال کا معائنہ فرماتے ہیں کأنہ الناظر الیہا، گویا کہ آقا تمام اعمال کو دیکھ رہے، ناظر الیہا، دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں۔ اب بتاؤ شاہد کا معنی حاضر ناظر ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ زور سے بول لو یار۔ جب مفسرین کہہ رہے ہیں حاضر و ناظر تو میرا امام تو وہی کہے گا جو مفسر کہتے رہے، کیونکہ میرا امام وہی پیغام پھیلا رہا ہے جو اسلاف کا پیغام تھا، نئے تم ہو، طریقہ تمہارا نیا ہے، ورنہ تو ہمارا ترجمہ بھی وہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، جہاں پر ہمارے اسلاف تھے ہم لوگ وہیں پر خام کھڑے ہیں۔ اگر تم کو اتحاد کا بڑا دعویٰ ہے، اتحاد کرو اتحاد کرو اتحاد کرو، تو تم کو کم بیک ہونا پڑے گا، ریورس گیئر لگاؤ، پیچھے آؤ، ہو سکتا ہے گاڑی میں ریورس گیئر خراب ہو، ریورس گیئر بنوا کے واپس آؤ، تب اتحاد ہوگا۔ ہم تو وہیں پر ہے، تم 2 قدم آگے نکل گئے۔ تو شاہد کا معنی کیا ہوا؟ حاضر اور زور سے بولے کیا ہوا؟ حاضر اور ہاں، سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہو رہا ہے تو اب حاضر ناظر پہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت سارے دلائل دیے، دلائل سنے کے ایمان تازہ ہوگا، خدا بتا رہا ہوں۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نے دلائل دینا شروع کیا حاضر و ناظر پہ۔ تو پہلے علامہ چاہتے تو حدیث سے بھی دیتے، چاہتے تو قرآن سے بھی دیتے، سب سے دے سکتے تھے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ تم بھی کہتے ہو قرآن کے ہم دعوے دار ہیں، تم بھی کہتے ہو حدیث کے دعوے دار ہیں، لیکن سلسلہ کس کا سلامت ہے؟ بیچ میں تمہارے درمیان غائب ہو گیا۔ ہمارا وہی عقیدہ رہا جو صحابہ سے چلا، بغداد کے تاجدار سے ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ سے، بغداد سے ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ سے ہوتے ہوئے بریلی کی سرزمین پر جو پہنچا ہے وہی عقیدہ ہمارا سلامت رہا۔ ہمارا تو اب مدینے سے چلا ہے، مکے سے چلا ہے، وایا بہت ہو گئے، تمہارے یہاں وایا ختم ہو گئے۔ تو وایا سمجھانے کے لیے تاج الشریعہ نے بزرگوں کے اقوال پیش کیے۔ فرماتے سنو، فرماتے علامہ اسماعیل حقی رومی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت فرماتے وَمَعْنَى شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ اطِّلَاعُ عَلَى رُتْبَةِ كُلِّ مُتَدَيِّنٍ بِدِينِهِ وَحَقِيقَتِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهَا مِنْ دِينِهِ وَحَاجِبُهُ وَحِجَابُهُ الَّذِي هُوَ مَحْجُوبٌ عَنْ كَمَالِ دِينِهِ فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوبَهُ وَحَقِيقَةَ إِيمَانِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ وغیر ذالک بالحق۔ فرماتے حضور گواہی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہر دیندار کو اس کی دینداری کی گواہی دیں گے۔ اور آگے فرماتے وہ پردہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر کمال دین نہیں پیدا ہو سکا، اس پردے کو بھی آقا جانتے ہیں، مخلوق کے گناہوں کو جانتے ہیں، مخلوق کے ایمان اور اعمال کو جانتے ہیں، اچھائیوں اور برائیوں کو جانتے ہیں، اخلاص اور نفاق کو جانتے ہیں، اور یہ سب مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو نور خدا سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہیں، جو سب کچھ جانتا ہے وہی تو ناظر ہوتا ہے۔ ناظر بولے تو دیکھنے والا، ناظر بولے تو سرکار سب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں سرکار دیکھتے ہیں تو نور خدا سے دیکھتے ہیں۔
علامہ اسماعیل حقی فرماتے، آگے فرماتے فارسی میں ہے، اور یہ عبارت تو اتنی زبردست ہے کہ دیکھو دہلی والے کس کے اسلاف ہیں. بولے دلی میں تو ہمارا معاملہ ہے، دلی ہمارا مرکز ہے. سبحان اللہ. ہم انڈین کا مرکز دلی ہے، ہم اہل سنت کا مرکز بھی دلی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ عقیدے کا مرکز بھی دلی ہے اور بھائی قومی بھی راجدھانی ہے، مرکز ہے وہ. اب دیکھیں فرماتے ہیں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب اقرب السبل کے اندر لکھتے ہیں. دیکھو خالی حوالے چل رہے ہیں، حوالے ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بول دو یا رسول اللہ. ہم لوگ خالی یہ نہیں بولتے کہ روایتوں میں آیا ہے، روایت بتاتے ہیں کہاں کی روایت ہے. روایتوں میں آیا تمہارا میٹر ہے، اگر روایتوں میں آیا ہے تو بہت ساری روایتیں گڑھ لی جائیں گی، بتا دیا جائے گا بدری صحابہ کے برابر ثواب مل جائے گا، کچھ بھی بتا دیا جائے گا. دیکھو اقرب السبل کے اندر فرماتے و بچندی اختلاف و کثرت مذاہب کے در علماء امت است یک کس دری مسئلہ خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر ومر طالبان حقیقت را متوجہان حضرت را مفیز و مربی است. چنانچہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اقرب السبل کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان تمام اختلاف کے باوجود جو علماء میں ہیں اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ جملہ قابل غور ہے. اس وقت تک کسی کو اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، اس وقت تک نہیں تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ جس میں مجاز کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور کوئی وہم کی گنجائش نہیں ہے، آقا علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ باقی ہے. اور آگے فرماتے وبر اعمال امت حاضر و ناظر، امت کے تمام اعمال پر حاضر و ناظر ہے. امت کے تمام اعمال پہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں اس وقت تک تو کسی کو اختلاف نہیں تھا، اب ہوا ہے تو سمجھ لینا شیخ محقق کے بعد یہ نئی جماعت پیدا ہو گئی، یہ نئے لوگ پیدا ہو گئے کیونکہ اس وقت تک کسی کو اختلاف نہ تھا. سب نے یہی کہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے کسی کو اختلاف نہ تھا کہ مصطفیٰ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے. اور آگے فرماتے ہیں اور طالبان حکم حقیقت کو جو حقیقت چاہتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ ان کو تربیت فرمانے والے ہیں. کسی کو اختلاف نہیں تھا. تو حضور امت کے اعمال پر کیا ہے؟ زور سے بول دو یار. یہ عقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا سبقہ تھا نا اس ٹائم تک. اب جس کا عقیدہ اس کے بعد آیا حضور حاضر و ناظر نہیں تو سمجھ لینا شیخ محقق کے بعد نیا پیدا ہوا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ نیا پیدا ہوا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، کتاب کہہ رہی ہے شیخ صاحب سے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی تربتوں پر رحمت نور کی بارش نازل فرمائے، شیخ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، حق اور باطل کا فیصلہ فرما رہے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کی نظریں بھی کچھ دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ، ان کی نظریں بھی کچھ دیکھ رہی تھی کہ یار میرے بعد جو ہمارے مسلک کی ترجمانی کرے گا اس پر اٹیک کریں گے لوگ. آج ہی بتا دو ابھی تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اب جو اختلاف کرے گا وہ نیا ہوگا جو شیطان کی اولاد کا ہوگا. دیکھیں اب اس کے بعد اور فرماتے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ ایک عبارت سنیں، عربی عبارت بڑی پیاری حاضر و ناظر کے تعلق سے. امام علام محمد بن مہدی بن احمد بن علی بن یوسف فارسی فرماتے ہیں، تاج الشریعہ فرماتے ہیں انہوں نے لکھا دفاع کنز الایمان صفحہ 55 کے اندر لکھا، فرماتے روح صلی اللہ علیہ وسلم ہوا انسان و عین الارواح و ابوہا و راس وجودہا. فرماتے حضور کی روح، بولو سبحان اللہ، فرماتے حضور کی روح تمام روحوں کی آنکھوں کی پتلی ہے. تمام روحوں کی آنکھوں کی کیا ہے؟ تمام روحوں کی آنکھوں کی. ارے بھائی جب تمام روحوں کی آنکھوں کی پتلی ہے، کون کیا دیکھ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا. دیکھ رہا ہے تو مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اگر دیکھے وہی تو حاضر ہوتا ہے نا.
फरमाते तमाम रूहों की आंखों की पुतली है और उसकी बुनियाद है, वजूद की असल बुनियाद है और अल्लाह की सबसे पहली मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। अल्लज़ी बिही क़ियामुहु व सबातुहु, अरे ये वो रूह है कि जिसके जरिए से अल्लाह ने तमाम चीजों के वजूद को रखा। वल्लौलाहु लमस्मअल्ला व सहाबा, अगर ये रूह मोहम्मद ना होती, आका अलैहिस्सलाम की रूह ना होती तो अल्लाह ताला किसी को पैदा ना फरमाता, सारी चीजें एकदम नापैद हो जाती। होते कहा खलील बिना काबो मिला, अरे लौलाक वाली साहिब सब तेरे घर की। तो मुस्तफा का सदका, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, तो मुस्तफा की दुनिया। और आगे देखे सादरक सहाबा की बात देखो, बुजुर्गों से वाया मिला लिया ना, बुजुर्गों का वाया लग गया और डायरेक्ट सहाबा तक पहुंच लो, बोलो या रसूल अल्लाह। देखे आका अलैहिस्सलाम के चचा है जिनका नाम अब्बास है, जो ईमान लाए गज़वा बद्र के मौके पर। गज़वा बद्र के मौके पर मुस्तफा ने पूछा था, चचा अब्बास आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? कहा सरकार बड़े तो आप हैं, मैं आपसे 2 साल पहले पैदा हो गया। बड़े तो आप हैं, बड़े आप हैं, मैं आपसे पहले पैदा हो गया। ये जिस्मानी एतबार से बात हो रही है, वरना रूह मोहम्मद तो सबसे पहले पैदा हो गए, है ना। तो हत्या अब्बास क्या कहते हैं सुनो, ये हदीस जो है मौजमे इमाम तबरानी ने मौजमे सगीर के अंदर लिखी है और कई किताबों के अंदर है। गज़वा तबूक का मौका है, चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बड़ा परेशानी का गज़वा था, तो आका अलैहिस्सलाम को खुश करने के वास्ते हुजूर के चचा ने हुजूर से इजाजत चाही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अशार आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं। क्या पेश करना चाहता हूं? सुन लो अशार। जुमा के दिन होता है अंड संड बकरा है, अंड संड तेरा दिमाग हो गया, तेरा दिमाग गंदा हो गया। वरना जो सुन्नी कहता है वही कहता है जो कुरान की तर्जमानी किया करता है, और गलत सलत शेर में उनकी तर्जमानी नहीं कर रहा हूं, मैं बरेली के ताजदारों की तर्जमानी कर रहा हूं। मेरे बरेली के ताजदार जब कलम उठाते तो मुस्तफा की सीरत पे कलम चला करता है ना। देखें बड़ी बहुत अशार हैं, तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, कहते मिन क़ब्ल हातिब तफी ग़लाली व फी मुस्तौदिन ऐज़ यख़रिफ़ुल बरक़ु फमा हबितल बिलाद ला बशर अंत वला मुज़ग़तु वला अलक़ बल नुतफ़तुन तरकबु शफ़ीन व क़द अल अमर वन नस्र व अहलुहुल ग़रक़ तनक़ुलु मिन सालिब इला रहम ज़ाम व आलिम बदा तबक़ अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्ज़ व नारत बिनूरिकल उफ़ुक़ फ़नहनु फ़ी ज़ालिका ज़ियाई व फ़ी नूर फ़ी सबील रिशाद नख़्तरिक़ु। इसका खुलासा ये है कि वो अशार में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में आने से पहले आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में थे, पेशानी आदम के साथ आप जन्नत के सायों में थे, और जन्नत में सायों में उस वक्त भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम पत्तों से अपने आप को छुपा रहे थे, सत्रपोशी कर रहे थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर आए, और जमीन पर आए उस वक्त आप इंसान ना थे, और न उस वक्त जो खून थे, और न उस वक्त आप जमा हुआ खून थे, न गोश्त का लोथरा थे, न तुत्फा थे, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आप थे जबकि लोग गर्क हो रहे थे। और आगे फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आप रहमों से पुश्तों से रहमों की तरफ मुंतकिल होते रहे। एक कौम जाती दूसरी कौम आती, सिलसिला चलता रहा। व अंत लम्मा वुलिदता अशरक़तिल अर्ज़ व नारत बिनूरिकल उफ़ुक़, और यहाँ तक कि जब आप पैदा हुए तो पूरी रूए जमीन आपकी पैदाइश से मुनव्वर हो गई। हर जगह रहे, सिलसिला चलता रहा, पैदा हुए पूरी दुनिया क्या हो गई? मुनव्वर हो गई। और कहते हैं पूरी दुनिया ही क्या, वह नारत बिनूरिकल उफ़ुक़, आसमान के गोशे भी मुनव्वर हो गए। इसीलिए तो आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका ले ले नूर का आया है तारा। आगे फरमाते सुने, कहते उसी रोशनी में उसी हिदायत के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ देखो हज़रत अब्बास ने जबरदस्त ज़हन दिया है कि अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर था, नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर था। सिलसिला चलता रहा, लोगों की पेशानियों में आका चमकते रहे, यहाँ तक कि हुजूर पैदा हो गए। अब अंदाजा लगाओ, जो नबी पहले से पैदा हो चुका है वो तो सारी दुनिया को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है मुस्तफा को सब मालूम। इसीलिए अल्लाह ताला जगह जगह फरमा रहा अलम तरा कैफ,
تو محبوب کیا نہ دیکھا آپ نے کہ ابرا کے ساتھ کیسا تمہارے رب نے کیا؟ کہا یہ تو واقعہ حضور کی ولادت سے پہلے ہوا. کہا ولادت سے پہلے ہو گیا نا، لیکن میرے نبی کا نور دیکھ رہا تھا، میرے نبی کا نور دیکھ رہا. یہ حضور کے چچا عباس کا کہنا ہے. یہ حضور کے چچا، اب بتاؤ وایا لگ گئے، حضور کے سامنے ہو گئی بات، اب حضور حاضر ناظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ یار. اور حاضر و ناظر کا ڈیفینیشن سمجھ میں آیا؟ ایک لمحے میں جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک کیا کہا جائے گا؟ ہاں ہے مدینہ طیبہ میں، جب چاہتے غلام کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں. یہ سرکار کا کرم حاضر ہے، اور جہاں چاہتے وہاں تک دیکھتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں مصطفیٰ کیا ہو گئے؟ نازل ہے نا. اور بہت ساری حدیثیں کتنا سناؤ یار، سنیے کیا، بہت سنانے کی بات ہے. بس آخری بات پیش کروں گا میں، اور یہ آخری بات انہی کے گھر سے، انہی کے گھر سمجھ گئے ہوں گے نا. ہاں، حاشیہ نور الایضاح ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، سلیبس میں داخل ہے. نور الایضاح کا حاشیہ صفحہ 171، اس کے اندر سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں اچانک حاشیہ نور الایضاح مصنفہ اعزاز علی مدرس دارالعلوم دیوبند کی ورق گردانی کرتے ہوئے ان کی اس عبارت پر نظر پڑ گئی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کو، پڑھتے ہوئے اچانک اس کے ایک حاشیہ بتایا تھا میں نے، کنارے حاشیے پہ نظر پڑ گئی. اور لکھنے والے کون نام سمجھا نا؟ اعزاز علی مدرس دارالعلوم. ہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے نا. وہ کیا لکھتے ہیں سنو. ارے ہماری نہ مانو تو کم سے کم ان کی تو مان لو. حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، حق وہ جس کی دشمن گواہی دے دے. عقیدہ حق کی پہچان تو دیکھو. آگے کہتے ہیں سنو انہی کے عبارت، قول عجم فمثلہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ کمثل شمع فی حجرت اغلق بابها فهو مستور عمن هو خارج الحجرة ولكن نوره كما كان بل ازيد ولهذا حرم نکاح ازواجہ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یجرى حکام المیراث فیہا ترکا لئنہما من احکام الموت. چنانچہ جناب والا اعزاز علی مدرس دارالعلوم دیوبند حاشیہ نور الایضاح کے اندر لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی مثال پردہ فرمانے کے بعد ایسے ہی ہے جیسے ایک شمع جو حجرے کے اندر روشن کر کے رکھ دی جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے، اس کی روشنی کمرے کے اندر بڑھ جاتی ہے، باہر والا اس کی روشنی نہیں پاتا ہے. تو کیا شاندار مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باہر والا اس کی روشنی نہیں پاتا ہے لیکن اندر وہ روشنی بڑھ رہی ہے. فرماتے یہی وجہ ہے کہ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام ہے. میراث کے مسائل، اس سے بٹوارے کے مسائل بھی نہیں جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمام احکام موت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ذہن دینا چاہتے ہیں میرا نبی حجرے کے باہر بھی حیات تھا اور حجرے کے اندر ہے تب بھی حیات ہے. مثال سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہے؟ کھل کے نہیں بول رہے، ڈر ہے کہیں نکال نہ دیے جائیں، ڈر ہے. لیکن اب سوچو، مثال دے کے انہوں نے بتا دیا. ہم لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آقا حیات ظاہریہ کے ساتھ تو ساری دنیا کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ، حاضر و ناظر ہے، پردہ فرمانے کے بعد بھی حاضر و ناظر ہے. اب تم نے تسلیم کر لیا جب پوری دنیا کو پردہ فرمانے سے پہلے دیکھتے رہے، تمہارے قول کے مطابق آقا پردہ فرمانے کے باوجود آج پوری دنیا کو ویسے ہی دیکھا کرتے. نہیں یقین ہوتا تو تھوڑا فضائل اعمال پڑھ لو جا کے. یار کیا پڑھ لو؟ کون سی کتاب؟ زور سے بولو یار. ہاں وہی جا کے پڑھ لو، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. اور نہ ملے تو ہمارے پاس آنا، ہمارے پاس رکھیے. ہم لوگ خالی ہوا میں گرہ نہیں باندھتے کہ روایت میں آیا ہے، ہم لوگ کتاب بتاتے باقاعدہ. کتاب میں وہی میں جا کے دیکھ لو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا غوث پاک، سبحان اللہ، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ، دونوں بزرگ حاضر ہیں اور 4 مصرے رب کی بارگاہ، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. 4 مصروں کا خلاصہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور تھے اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجتے، وہ روح آتی آپ کو سلام کر کے جاتی، اور آج ہم لوگ خود آئے ہیں، آپ اپنی زیارت سے ہمیں مشرف فرما دے. عرض کر دیا، بولتے سنتے نہیں ہیں. دیکھو بتا رہے سنتے ہیں، ہے نا.
اور سنتے کیسے؟ تو آپ فضائل اعمال میں دیکھنا، خود لکھا ہے اس وقت آقا علیہ السلام کا تربت انہر سے دست مبارک باہر آ گیا تھا، تو زیارت کر لی، معلوم کیا ہو گیا، یہ میرا نبی دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب جانتا ہے، سبحان اللہ۔ ارے یہی نہیں، اذان بھی میرا نبی دے رہا ہے، معلوم ہے مسجد نبی میں اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بولے مسجد نبی اور مکے میں جس کی حکومت حق ہے، ابے حکومت ہونے سے اگر حق ہوتا تو 2 سال شیعوں کی حکومت رہی ہے، اس کو کیا بولے گا، کیوں ہٹا دیا؟ اور تو آج حکومت کر رہا ہے، ورنہ تو پہلے غلامان مصطفیٰ حکومت کرتے رہے اور آداب بھی بتاتے رہے، خالی اس لیے کہ حرم کو بیکار نہ کیا جائے، اس کی ادب کو پامال نہ کیا جائے، اس لیے غلامان مصطفیٰ نے 2 قدم پیچھے لیا، اور شیر جب 2 قدم پیچھے لے تو کچھ مت سمجھو، سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے روضہ اطہر سے ہاتھ دست مبارک کو باہر نکالا، زیارت کی، اور جب ایام حرہ پیش آیا تو یزید تمہارا باپ جس کو تم امیر المومنین لکھتے ہو، باقاعدہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، یزید جاؤ تم دعا کرو ہم مرے تو یزید کے ساتھ جائیں، تمہاری دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے تو امام حسین کی سنگت عطا فرما دے، کیونکہ امام حسین کے جنتی ہونے کی گواہی میرے نبی نے دی ہے، سبحان اللہ، اور یزید کے جنتی ہونے کی گواہی تمہارا باپ دے رہا ہے، تم امیر المومنین لکھتے ہو یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو، تمہارا میٹر ہے یار، تم سمجھو تم کو جو سمجھ میں آئے، تم کو پیشاب اور دودھ میں فرق نہیں معلوم، تمہارا میٹر ہے، کیونکہ تمہارا مزاج خراب ہو گیا ہے، ہماری زبان اور ہماری ناک، ہماری آنکھیں صحیح غلط کی تمیز پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے نہیں دیکھتے، وہی دیکھتے ہیں جو بریلی کا تاجدار راستہ دکھا کے چلا گیا، ہم اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایام حرہ کا جب معاملہ پیش آیا تو 3 دنوں تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی تھی، اقامت نہیں ہوئی، مشکات کی حدیث سنا رہا ہوا، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے روضے سے لگے رہے، جب روضے سے لگے رہے یزید کے ساتھ ہواری جواری لشکری دیکھتے کہتے مجنون پاگل ہے، چھوڑ دیتے، لیکن یہ نہیں معلوم دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، کہا دیوانہ چھوڑ دو، لیکن حضرت سعید ابن مسیب فرماتے جب اذان کا وقت ہوتا، اس اور اقامت کا وقت ہوتا تو مجھے اذان اقامت کا وقت کا پتہ اس بات سے چلتا کہ مصطفیٰ کے روضہ انور سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ ارے میرے نبی کو معلوم ہے میری مسجد کو کیسے آباد رکھنا ہے، نبی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر غیر شرعی کلمات نکلے تو استغفر اللہ ربی من قسم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔